السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حال ہے سب کے؟ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا آمين يا رب العالمين۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ السجدہ آیہ نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون چلیے بات پڑھیے فلا تعلم سے فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون بارک اللہ لی ولکم۔ سورۃ الکہف آیہ نمبر 60۔ 15 جز کا ہمارے پاس تھوڑا سا حصہ رہ گیا تھا، اس کو کور کرتے ہوئے 16 جز پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے، نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ۔ ذرا ان کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنائیے جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا
جب تک کہ میں دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں. اس کی بیک ایک بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ خطبہ دیا اور اس میں کسی نے ان سے اٹھ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یعنی آپ کے علاوہ کوئی اور عالم ہے بڑا اس دنیا میں، یا کوئی اس وقت لوگوں میں سے سب سے، یعنی لوگوں نے پوچھا کہ آپ سے زیادہ کون ہے عالم، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں. سب سے بڑا عالم کون ہے اس دنیا میں اس وقت، تو کہا میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی اور تھوڑا اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ نہیں، انہیں یہ بات اللہ کے حوالے سے کرنا، یعنی کیونکہ انہیں یہ بات اللہ کے حوالے سے کرنا چاہیے تھی کہ اللہ ہی جانتا ہے نا، اللہ سب سے بڑا عالم ہے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ جو خضر ہوگا، جو تم سے زیادہ عالم ہے اس دنیا میں. موسیٰ علیہ السلام اس سے جا کے ملا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میں اسے کیسے مل سکتا ہوں؟ تو فرمایا اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ اپنی زنبیل میں، جو آپ کا ہوگا، آپ کے پاس جو باسکٹ ہے یا اس میں زنبیل میں، تو جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہاں وہ بندہ مل جائے گا تمہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لی اور خود اور ان کا خادم جو یوشع بن نون تھا سفر پر روانہ ہو گئے. تو آگے قصہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا بیان ہو رہا ہے. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں کبھی رکوں گا نہیں، میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا شوق جب غالب آ جائے نا تو پھر انسان اس کی لگن میں لگ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے شوق کا اظہار ایسے کیا کہ میں سانس میں نہیں لوں گا جب تک کہ میں اس کنارے پر نہ پہنچوں، اس سنگم پہ نہ پہنچوں جہاں پہ مجھے علم دینے کی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا شوق کیسا عظیم شوق ہوتا ہے. ہمیشہ جہاں پر علم والے اور علم والا کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پکا بتا دیا ہمیں سورہ یوسف نے کہ وفوق ذی علم علیم، وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. اور اس طرح پتہ چلتا ہے کہ ہر عالم کو اپنا علم جو اپڈیٹ کرنے کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں فل ہو گیا اور بس آگے دے دے. تو اس کو بھی اپنے علم کو دوبارہ سے اس کی ریوائول کی ضرورت ہوتی ہے، نیو چیزیں اخذ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نیو سرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور دنیا کا سسٹم ایسے ہی چلتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے علم کے راستے میں 16 سال سفر کیا تھا، مستقل 16 سال سفر کیا تھا، تب جا کر انہوں نے بخاری لکھی تھی. اور 1000 سے زیادہ استادوں سے انہیں استفادہ کیا تھا، یعنی 1000 سے زیادہ استاد تھے ان کے جن سے انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا. پھر اسی طرح امام بخاری اور جابر بن عبداللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے عبداللہ بن انیس سے صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا تھا. ہم سب کو پتا ہے وہ پہلے سفر کیسے ہوتے تھے، اور وہ سفر بھی آج کی طرح کے سفر نہیں تھے بلکہ بہت مشقت والے سفر ہوتے تھے. لیکن انہوں نے اس سیکھنے کے لیے 1 حدیث لینی تھی، ان کا سفر جاری رکھا. تو آج ہم اپنا معیار بھی دیکھ سکتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ علم سیکھنے کے لیے ہمیشہ انسان کو صبر اور مشقت درکار ہوتی ہے. تو وہ صبر اور مشقت جو ہے وہ انسان جب تک اٹھائے گا نہیں اس کے پاس علم نہیں مل سکتا اس کو. تو کہا کہ میں اس سنگم پر پہنچ جاؤں جب تک میں سفر نہیں روکوں گا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے، ورنہ میں ایک زمانہ تک سفر کرتا چلا جاؤں گا. یعنی وہ سنگم اگر نہیں بھی ملتا نا مجھے، میں تھکوں گا نہیں، سفر کرتا چلا جاؤں گا. پھر جب اس سنگم پر پہنچے تو اپنی صبح پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے میرے گلے کو. پھر جب ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے. وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہوئی ہو. سبحان اللہ، یہ بڑی معجزے والی بات ہے. مچھلی جب پانی سے نکل آتی ہے تو وہ آپ کے لیے قربان ہو چکی ہوتی ہے، آپ کے لیے اس میں دوبارہ زندگی آنے کا امکان نہیں ہوتا. تو وہ مچھلی تو باہر سے لے کے آئے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ مچھلی وہ جو تھی وہ اس وقت زندہ نہیں تھی.
جب وہ دیکھ کے اپنی زنبیل میں رکھی تھی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ کیا تھا کہ جہاں مچھلی نکل کے پانی میں چلی جائے گی وہی تمہاری سنگم پوائنٹ ہوگا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ میرا ناشتہ، آج تو سفر نے مجھے تھکا ہی دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفروں کی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس پہ بات رکھ دیں تو کوئی گلے والی بات نہیں بنتی. اس نے جواب دیا میرے خادم نے کہا آپ نے دیکھا کیا یہ کیا ہوا؟ ہم اس چٹان کے پاس جب ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقشے قدم پر واپس ہوئے، اور یہ اور بھی مشکل کام ہوتا ہے. اور سمندر میں آپ نے واپس اسی روٹ پہ ٹرن لینی ہے بیک جس روٹ سے آپ آگے کو گئے تھے. اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. کیا مجھے اس دانش کی تعلیم سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ مجھے بھی کچھ سکھا دیجئے. یہ بھی دیکھیں ایک ادب کا انداز ہے، بڑی عاجزی ان کا ساری کے ساتھ. حالانکہ وہ نبی ہیں وقت کے، مگر پوری عاجزی کے ساتھ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کیا میں رہ سکتا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے تاکہ میں بھی سیکھ سکوں. اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. قال انک لن تستطيع معي صبرا. علم کے لیے سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور صبر کے ساتھ پھر مستقل مسلسل جد و جہد، مشقت، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آپ پہلے تو خضر نے کہا کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آپ اس پر بھلا صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہاں پہ استاد و شاگرد کا ایک رتبہ اور تعلق پتہ چلتا ہے. جب تک آپ استاد کی اطاعت نہیں کرتے، ان کا کہنا نہیں مانتے، تب تک آپ کوئی سیکھ نہیں سکتے. سبق کی روٹینوں میں انسان کو کہا جاتا ہے نا 7 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں گھروں میں جا کے، 13 دفعہ پڑھیں گھروں میں جا کے. ایک استاد کی طرف سے ایک ایڈوائز ہوتی ہے. تو آپ کہیں کہ مجھے تو 2 دفعہ پڑھنے سے یاد ہو گیا، تو وہ کہنا تو مانا نہیں ہوا، اللہ تو گواہ تھا نا اوپر، ہے نا. تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ایک تو کہنا ماننے والا پائیں گے اور دوسرا میں صبر کروں گا اس پہ. قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. اس نے کہا اچھا فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا. آپ میرے ساتھ چلتے رہیں تو مجھ سے کوئی بات مت پوچھیے گا جب تک کہ میں اس کا خود آپ کو جواب نہ دوں یا خود آپ سے ذکر نہ کروں. سیکھنے کے لیے ایک اور بھی ہوتا ہے نا کہ ایکسپیرینس کرنے سے اور طرح کی وزڈم آتی ہے. ایک سیکھنا ہوتا ہے جس میں بستروں میں بیٹھ کے کام کاج کرتے ہوئے سیکھیں، اس سیکھ میں وہ سیکھ ہی نہیں ملتی. ایک سیکھ ہوتی ہے کہ جس میں آپ بالکل سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور کتاب کھول لیتے ہیں اور پوری فوکس کے ساتھ سیکھتے ہیں. اور ایک سیکھ ہوتی ہے کہ آپ استاد کے ساتھ سفر میں ہیں. جب سفر میں انسان ہوتا ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اس سے بہتر طریقے سے سیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا اخلاق، معاملہ اور ان کا سفر میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سب سے بڑا انسان کا اخلاق جاننے کا موقع ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ سفر کریں. وہ کتنا صابر ہے، کتنا شاکر ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا 2 لمحے کی گھڑی کی ملاقات میں تو سب اچھے دکھ رہے ہوتے ہیں، سفر میں جا کے پتہ چلتا ہے. تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ استاد اور شاگرد کا سفر سے جو تجرباتی سیکھتی ہے اس میں ایک منفرد وزڈم ملتی ہے. اب کیا ہوا، وہ دونوں روانہ ہو گئے. یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس کشتی میں اس نے شگاف کر ڈالا، یعنی سوراخ کر ڈالا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو ہی دیں، کیونکہ ظاہر obviously کشتی میں سوراخ ہو گیا تو پانی اندر آئے گا تو ساری کشتی ڈوب جائے گی. یہ تو آپ نے ایک بہت سخت حرکت کر ڈالی.
اس نے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے؟ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک مان تھا کہ میں صبر کروں گا ہر حال میں، لیکن اتنی انپریڈکٹیبل سچویشن بن جائے جس میں انہیں بولنا پڑے، وہ ان کو اندازہ بھی نہیں تھا، ہے نا؟ یہ دیکھیں عقل کو ہیرا کرنے والی بات ہوتی ہے نا، حیرت میں ڈالنے والی بات ہوتی ہے کہ انیوژل کوئی اپنی کنڈیشن ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھول چوک پہ مجھے مت پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں، یعنی مجھے چانس دیں تھوڑا سا، اور میں تاکہ ٹھیک ہے ایک دفعہ مجھ سے غلطی ہوگی، نیکسٹ ٹائم میں نہیں کروں گا نا۔ اور یہ صداقت بھی ہے، سچی بات نے فوراً اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا نا، کہ واقعی میں نے وعدہ تو کیا تھا، لیکن ہے کہ یہ ایسی بات ہی تھی کہ مجھ سے بول ہو گیا، تو مجھے اتنی جلدی نہ مت پکڑیے اور میرے معاملے میں سختی نہ کیجیے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا، اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ اب یہ اس سے بھی انپریڈکٹیبل کہتے ہیں سچویشن آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون تک نہیں کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اللہ اکبر۔ 16واں پارہ، اور موٹیویشنل بات پہلے لے لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ چلتے ہیں آگے۔ شاگرد اور استاد کے معاملے میں نا شاگرد کو مور ہمبل ہونا چاہیے۔ اگر اسے کچھ باتیں پتہ بھی ہو نا تو اترانا نہیں چاہیے کہ ہاں یہ تو آلریڈی مجھے پتہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ تکبر ہوتا ہے نا، یا میں تو پہلے سے گزری ہوئی ہوں، مجھے آتا ہے اس میں۔ کبھی آپ کسی سے پوچھ رہے نا کیا سیکھا، کیا پایا، نوٹس بنائے، وہ کہتے ہیں نہیں نوٹس تو نہیں بنائے تھے، بس کام کاج کرتے ہوئے سنا تھا، چونکہ میں آلریڈی گزرا ہوا ہوں نا اس وجہ سے۔ تو اس طرح ہر سکھانے والے کی ایک سیکھ کا انداز نیا نہیں ہوتا، بھلا نیا ہوتا ہے۔ ہر سکھانے والے کی سکھلان کا انداز نیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ بھرے ہیں ہم میں۔ کسی کو کوئی طرح کی صلاحیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ابھارتے ہیں، کسی کو کوئی سمپل باتوں میں آپ کو بہت ساری باتیں سکھا دیتا ہے، کوئی بہت فلسفی والی باتیں کر کے آپ کو سکھا جاتا ہے۔ تو اصل بات ہے ہمیں تکبر سے بچنا ہے، چاہے ہم اسٹوڈنٹ ہوں یا استاد ہوں، ہمبل ہو کے اپنا کام کرتے جائیں۔ بڑا عالم بن نہیں سکتا انسان جب تک کہ وہ اپنے اندر عاجزی ساری نہیں پیدا کرتا۔ اور دوسری بات ہے کہ ظاہری علم جو ہوتا ہے نا وہ ظاہری ہوتا ہے، اور جو پس پردہ چھپی ہوئی حکمتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ سم ٹائم ایسے حالات آ جاتے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سیدھے تو چل رہے تھے، فرما بداری بھی کر رہے تھے، پھر یہ اتنی یوزل کنڈیشن کیوں بن گئی ہمارے اوپر؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہمیں سکھاتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہوتی ہے، بس ہمیں اس حکمت سے پہلے بے صبرا پن نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں اپنے آپ کو بھی ریمائنڈر دے رہی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی۔ اور سم ٹائم ہم ہوتا ہے کہ حالات کے ہاتھوں بعض اوقات ہوتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ایک دم سے بولنے ہو گیا نا، کہ حالانکہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں نہیں بولوں گا، میں صبر کروں گا۔ بعض اوقات ہم بھی ایسے ہی کر جاتے ہیں، بڑے بڑے عہد کیے ہوتے ہیں ہم نے اپنے آپ کے ساتھ کہ نہیں میں جو نا اپنے آپ کو صبارین شکور بنا کے رکھنے کی پریکٹس کروں گی اور انشاءاللہ ہر معاملے میں۔ لیکن سم ٹائم ہوتا ہے کہ وہ جو پن چبھتی ہے نا، ایک دم اس کی ہوئی جو نکلتی ہے نا، اس ہوئی میں پتہ نہیں اور کچھ بھی نکل جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اسی طرح یہ ان دونوں قصوں میں، دو استاد اور شاگرد کے قصے میں بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے۔ چلیے موٹیویشنل بات کیا ہے کہ 16 پارے سے پہلے قیامت کے دن قرآن سے فارسی بن کر آئے گا۔ ابو امامہ باہلی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کے آئے گا۔ اس لیے قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رہنا چاہیے اور اس کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی دن ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں ہمارا قرآن نہ کھلے۔ قارئ قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضامندی ہوتی ہے۔ جو قرآن کو خوش حالانی سے اور سمجھ سوچ کے اور فکر کر کے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 انعامات ہیں، ایک عزت کا تاج دیا جائے گا اور دوسرا اللہ کی رضامندی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب، اس قارئ قرآن کو زیور پہنا دے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔
امیجن کریں وہ کتنا خوبصورت ہوگا، عزت کا تاج۔ پھر قرآن کہے گا کہ اے میرے رب اس میں اضافہ فرما، یعنی ان کو اور بھی دے اس کو، تو اس کو عزت کا پھر لباس بھی پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن کہے گا اے میرے رب اس سے راضی اب ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی اور ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بھی بلند کر دیا جائے گا۔ پھر والدین کے سر پہ نور کا تاج پہنانے کا باعث ہوگا وہ انسان۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا، یعنی صرف حافظ قرآن ہونا کافی نہیں ہے۔ سب لوگ ہمارے یہی ریلیٹ کرتے ہیں کہ جو حافظ ہو گیا اسے کہے گا اللہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، حالانکہ اس کی زندگی عمل سے بالکل برخلاف تھی۔ تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس نے قرآن پڑھا بھی اور سیکھا بھی اور سکھایا بھی اور عمل بھی کیا۔ من قرأ القرآن وتعلم وعمل به، اس نے والدین کو قیامت کے دن اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے والدین کو ایسے 2 ریشمی حلے پہنائے جائیں گے، یعنی لباس، کہ پوری دنیا میں ان 2 حلوں کے برابر کوئی چیز نہ ہوگی، اتنے قیمتی ہوں گے وہ اور مہنگے بھی ہوں گے۔ وہ دونوں کہیں گے یا رب ہمیں یہ کیوں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم دنیا کی دوڑ میں اپنے بچوں کو دنیا کی ڈگریوں کے لیے تو بہت پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، ابراڈ بھی بھیج دیتے ہیں، یہ بھی کر دیتے ہیں، وہ بھی کر دیتے ہیں، اعتماد بھی کرتے ہیں ان پہ، دین کی تعلیم کے لیے ان کو ریسورس نہیں دیتے، ان کے لیے ان کو پوری طرح اکوموڈیٹ نہیں کرتے اس چیز میں جہاں ان کو۔ اور سم ٹائم ہوتا ہے کہ والدین کے اوپر بچوں کا شوق آ جاتا ہے کہ میں نے دین سیکھنا ہے، اور والدین کی دھیان جو ہے دنیا کی طرف لگ گیا ہوا تو وہ ان کو یہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، کیا مائنڈ بناتا ہے کہ یہ لو لیول کا کام ہے، پہلے ہائی لیول کے کام تم کر لو۔ یہ انسان کی مینٹالٹی بن چکی ہے دنیا پرستش کرتے ہوئے۔ اب والدین کو جو تاج پہنایا جانا ہے نا، وہ بڑی خوبصورت اور سننے والی بات ہے۔ وہ یوں اس لیے کہ والدین نے یہ نہیں کہ ان کو پیدا کیا تھا اور ان کی تربیت کی تھی، بلکہ والدین نے ان کے ساتھ اپنا ٹائم لگایا ہے۔ کوئی بچہ حافظ قرآن، عالم قرآن بن نہیں سکتا جب تک کہ والدین ان کے ساتھ دن رات نہیں لگا دیتے، اپنا وقت نہیں لگا دیتے، اپنی جد و جہد نہیں لگا دیتے۔ وہ کہتے ہیں نا بچوں کو حفظ کراتے کراتے قرآن سکھاتے سکھاتے وہ خود سیکھ جاتا ہے۔ تو ماں باپ کو اسی محنت اور یہ لگن کی وجہ سے وہ تاج پہنایا جانا ہے، کیونکہ ان کی محنت کی انپٹ پوری ہے۔ مجھے یاد ہے اپنے دونوں بچوں کو حفظ کرواتے ہوئے میں نے ساتھ ساتھ حفظ شروع کر دیا تھا، اور وہ بیچارے تو منزل کے کہتے ہیں نا 20 سپاروں پہ جا کے رک گئے یا کسی وجہ سے جو بھی ان کے حالات بنے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارا سفر جاری رہا، اور سم ٹائم لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، اچانک سے کیسے ہو گیا؟ میں کہا اچانک سے نہیں ہوا، پلاننگ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے انسان کے اوپر، مگر ایک بچوں کے ساتھ جو آپ ہارڈ ورک کر رہے ہوتے ہیں نا، بار بار کو خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو جب تجویز سے پڑھانا اور بار بار ریپیٹ کرنا تاکہ آپ کے پیچھے وہ پڑھ لیں، تو اپنے چھوٹے بچوں کو تو میں ایسے ہی پڑھاتی تھی تاکہ وہ پوری ردھم کے ساتھ اس طرح یاد کریں، یہاں تک کہ وہ ٹیمپریری طور پہ وقتی طور پہ وہ آیات مجھے یاد ہو چکی ہوتی تھی۔ وہ ظاہر ہے اس میں ہوتا تھا کہ ہم نے اس پہ دوبارہ دورہ نہیں کرتے تھے تو وہ پھر پس پردہ چلی جاتی تھی، لیکن اس طرح وہ جو قرآن کی پہلی بیس ہے نا، وہ اس طرح تھوڑی ادھی کچی بن چکی تھی۔ تو اس میں پھر آیا کہ تھوڑی سی انپٹ اور لگائیں، ذرا کوئی ساتھیوں کا ساتھ مل گیا تو الحمدللہ۔ مطلب یہ کہنے کا کہ والدین جو کام کرواتے ہیں نا شوق اور لگن و محبت سے، تو وہ خود بھی کر جاتے ہیں، تو تاج ان کی محنت کا اعزاز ہوگا جو ان کو پہنایا جائے گا، اور قیامت کے دن ان کو پھر اس سے زیادہ اور بھی اجر ملنے والا ہے۔ 16 جز۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ پھر وہ دونوں چلے
نہیں، اس کے بعد جو بات ہم یہاں سے شروع کریں گے 16ویں جز سے، کہ اس نے کہا ان قال علم اقل لک انک، اس نے کہا کہ میں نے بتایا تھا تمہیں، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ مت رکھیے گا. موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی سجیسٹ کر لیا کہ تیسری دفعہ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے بھلے ساتھ نہ رکھیں. لیجئے اب تو میری طرف آپ کو عذر مل ہی گیا، یعنی میں نے اپنی سزا خود ہی تجویز کر لیا، وہ بے فکر ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمہ اللہ موسیٰ، کہ اللہ موسیٰ پر رحم کرے. اگر موسیٰ خود سے نہ کہتے تو ہمیں بہت ساری چیزیں اور بھی سیکھنے کو مل جاتی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دوسری غلطی کے بعد تیسری دفعہ خود ہی اپنی سزا مقرر کر دی نا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گری چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت بھی لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا اور تیرا ساتھ ختم. ہم پتہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام جس بستی میں ٹھہرے تھے خضر کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ، تو ان بستی والوں نے ان کو کھانا پینا نہیں دیا تھا، اور یہاں تک کہ پھر وہ جو دیوار گری ہوئی دیکھی تو بغیر اجرت کے اس کو اٹھانے لگے. اب موسیٰ علیہ السلام سے پھر یہ انیوژل ایک کنڈیشن سامنے آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ بہتر تھا کہ آپ ایسے ظالم لوگوں سے جنہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا، رات بسر کرنے نہیں دی، تو ان سے تھوڑا سا معاوضہ لیتے تاکہ ہم اپنا آگے سسٹم چلا سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھر کیا کیا کہ بس اب بات فنش پوری ہو گئی. اب اس بات پہ آپ کی عذر آپ پہ اب لگ گیا کہ اب آپ اس کے بعد قائم صبر نہیں کر سکتے اور میرے ساتھ مزید چل بھی نہیں سکتے. بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا. میں تمہیں ان باتوں کی تہ تک بتاؤں گا یا حقیقت بتاتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے اس ایک بادشاہ کا علاقہ تھا جو کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پسے پردہ و حکمت سمجھتے تھے، کشتی ان کی نیو تھی، مسکین بچے تھے. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کشتی کا مالک بھی ہو نا تو ہو مسکین، اس کو روز یعنی صبح دوپہر شام یا دو وقت کا کھانا نہ ملتا ہو تو اس کی مدد کرنا جائز ہے، اور اس کی مدد میں زکوٰۃ کی مد لگانا بھی جائز ہے. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہماری بہن یا ہمارا کوئی رشتہ جو ہے وہ کزن ہے یا جو بھی ہے، اپنے گھر میں تو رہتی، گھر ان کا اپنا ہے، مگر یہ ہے کہ چونکہ اس وقت حالات یہ ہیں کہ بچوں کو بھی پاس بچے چھوٹے ہیں، پڑھا رہے ہیں، وہ بیوہ ہو چکی ہے، تو کیا کریں، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ تو ہاں لگتی ہے. مت دیکھیے کہ اس کا گھر اپنا ہے، وہ گھر اپنا چھوڑ کے کہاں بس روڈ پہ جائے گی تو آپ زکوٰۃ دیں گے بھلا. یہاں پہ تو پتہ چلتا ہے کہ کشتی کے مالک تھے دونوں، لیکن ان کی مدد کی اور ان کو سپورٹ دی، اور ایسے مسکینوں کو بڑھ چڑھ کے دینا چاہیے. پھر کیا، اب بظاہر تو وہ جو کشتی کا جو سراغ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو تو کھٹکا، لیکن پیچھے حکمت کیا تھی کہ وہ داغدار کشتیاں بادشاہ نہیں لیتا تھا. یعنی یہ ظاہری عیب تھا کل کو بچانے کے لیے، چھوٹا عیب تھا اس کل متاع کو بچانے کے لیے، جو موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا. ظاہر خضر علیہ السلام نے یہ جب عیب لگایا اور رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، مگر ہمیں اندیشہ ہوا یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر میں ان کو تنگ کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شخص کے گھر میں جو بچہ یہ پیدا ہوا تھا یہ کافر پیدا ہوا تھا. پیچھے سے لکھا جاتا نہیں مان اللہ ہوا یہ کافر ہوگا، ماں کے پیٹ میں لکھا جاتا، اور دور نہیں تھا کہ وہ بڑا ہو کر والدین کو اپنی ڈگر پہ لے چلتا. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بچے اتنے منہ زور ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی رواجوں، اپنی سلسلوں، اپنی باتوں، اپنے اعتقاد، اپنے عقیدوں کی طرف لے چلتے ہیں. ماں باپ بیچارے ایک تو بڈھے ہو رہے ہوتے ہیں، دوسرے کہ مجبور بھی ہو جاتے ہیں اولاد کے ہاتھوں، ان کی محبت کے ہاتھوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ہوا تو سارا اللہ کے حکم سے تھا نا. اب خضر علیہ السلام کون تھے اس کے بارے میں ہمیں کوئی ڈسکرپشن نہیں ملتی کہ وہ انسان تھے، جن تھے، فرشتے تھے، کون تھے، لیکن انسان کی شکل میں تھے. اس وقت انسان کی شکل میں تھے. اور ہمارے پاس دیکھیں دو طرح کی آیات ہیں نا، ایک شرعی آیات ہیں جو قرآن سے ہیں ملتی ہوئی، اور ایک قومی آیات ہیں جو
کائنات سے ہیں. شرعی آیات پر ایمان لانا بھی ہمارا ضروری ہے اور قونی آیات پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے. قونی آیات میں اللہ کی کائنات کو سنبھالنے کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں. کوئی جان نکالنے کا فرشتہ ہے, کوئی بیماریاں دینے کا فرشتہ ہے, کوئی ہوائیں دینے کا فرشتہ ہے, کوئی بارش دینے کا فرشتہ ہے. تو ہم میں سے دیکھیں کبھی بھی جو جان لے کے جاتا ہے اس کو کبھی بھی اس طرح کا جیسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کنورسیشن ہو رہی تھی نا, تو ایسے کبھی بھی نہیں کسی نے کہا کہ ہائے اس کو ترس نہیں آیا, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, اس نے ایسا کیوں کر دیا, اس کو کیوں لے کے چلا گیا, وہ پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو کبھی ایسا عذر نہیں کیا. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ کہ جو کچھ بھی خیر اور بھلائی اور شر ملتا ہے اللہ کے حکم سے ملتا ہے. عذاب دینے میں وہی فرشتے ہی ہوتے ہیں, اللہ کے کرندے. تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ کہ ہمیں ایمان لانا چاہیے. تو خضر علیہ السلام چونکہ انسان کی شکل میں سامنے تھے, اس وجہ سے جب انہوں نے یہ چیز کام کی یعنی قتل کر دیا, تو obviously ایک صاف ذہن رکھنے والا, اچھی نیت رکھنے والا, خیر سوچنے والا, وہ تو کہتے ہیں بلا وجہ آپ کسی کیڑے کو بھی مار دیں تو وہ بھی کیا ہوتا ہے, آپ کو دل خراب ہوتا ہے نا کہ اس کو بلا وجہ میں نے کیوں ہرٹ کر دیا. تو پھر یہ ہے کہ جو اندر کی حکمت تھی وہ اللہ کے اذن سے اللہ تعالیٰ نے خود سجائی تھی کہ یہ بچہ آنے والے وقت میں والدین کے لیے پریشانی کا ذریعہ بننے والا ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے دنیا میں ہمیں بہت خوب سے خوب نعمتیں یا اولاد کی ہوں یا کچھ ایسی بھی ملی ہوں, تو انسان دنیا سے ایسے کوئی نہ کوئی حادثاتی معاملات آ جاتے ہیں, تو پھر وقتی طور پہ انسان پریشان ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا میرے ساتھ. بعض اوقات ہوتا ہے بہت عرصے بعد اولاد ملی ہوتی ہے. تو ہم ناروے میں تھے, ہمارے پاس ایک فیملی تھی پاکستان کی, وہاں پہ رہتی تھی, لیکن تھوڑا سے میرے آنے کے بعد کچھ عرصہ تھوڑی سی ملاقات ہوئی تھی, پھر مائگریٹ ہو گئے تھے پاکستان واپس, اور وہ چھٹیوں میں آئے ہوئے تھے. ان کی بیٹی اس 13 کی تھی, بڑی ذہین فتین بیٹی تھی ماشاءاللہ سے. تو وہ پھر جب چھٹیوں کے بعد واپس جاتے ہیں جیسے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی. اور میں تو شوق میں چلی گئی. اس وقت تو قرآن کا ظاہر ہم ویسے اس طرح کا تعلق تھا ہمارے پاس جو ہم ماں باپ نے ہمیں ناظرہ پڑھانے کا دیا ہوا تھا, یا زیادہ تھوڑی تفسیر پڑھ لی ہے, اتنا ڈیپ نہیں تھا. تو الحمدللہ میرے میاں نے پھر مجھے یہ ساری آیات سنائی تھی. تو میں جو پریشان ہوئی تھی نا کہ آخر دیکھیں اتنی ذہین تھی, اتنی فتین تھی, اور ان کی بڑی بیٹی تھی, اور پیچھے 2 بچے شاید اور تھے. تو اور وہ بھی بڑی بیٹی کے شاید تھوڑے گیپ کے بعد تھے وہ. اللہ تعالیٰ نے مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس 13 سال کی بچی تھی, ابھی تو اس نے جوانی دیکھ لی تھی. جب ایمان آپ کا کمزور لیول پہ ہوتا تو آپ اس میں اور ڈیپ پریشان ہوتے ہیں. تو اس پریشانی میں تھوڑی میں کافی اپسیٹ ہو رہی تھی. تو پھر میرے میاں نے کہا کہ نہیں, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. تو پھر یہ رکوع انہوں نے بلکہ مجھ سے پڑھوایا, مجھ سے ترجمہ کروایا. اور کہ یہ بھی ایک سکھلانے کا انداز ہوتا ہے نا کہ آپ بچوں کو کیسے لے کے چلیں. آپ گئے آج میرے پاس میرا بیٹا, اس کی تھوڑی تلاوت کرتے ہیں بیٹھ کے, کچھ آیا تو اس سے تلاوت کرائی, کچھ آپ نے کر لی. پھر اس کی معنی مطلب ہے کہنا ذرا انگلش میں ہے نا, ذرا پڑھ کے بتاؤ کیا کہتے ہیں, ہے نا. جس سے کہیں نہ کہیں وہ دل میں ٹک جاتی ہے بات جب آپ خود پڑھتے ہیں. تو ان کا انداز تھا ماشاءاللہ سے اس طرح کا کہ وہ اپنے بھانجیوں کو بھی لے کے اسی طرح بیٹھ جایا کرتے تھے, اور میرے ساتھ بھی اس طرح. تو یہ سیکھنے کے لیے میں بتاتی ہوں, مجھے کوئی الحمدللہ اللہ معاف کرے, مجھے یہ شوق نہیں ہے کہ میں ان کی بلا وجہ میں تعریفیں کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. یہ سکھلان ہے, ہر انسان سے ہم سیکھ سکتے ہیں. نہ جانے ہمارے اندر بہت ساری خوبیاں چھپی ہوتی ہیں, بعض اوقات ہمیں اسے نکالنے کا پتہ نہیں چلتا, لیکن کوئی ایک مثال سامنے آ جاتی ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس طرح بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ویسے بھی ان کا ذکر خیر ہے, ثواب جاریہ ہے نا. چونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے, اس لیے مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ ہم کوئی ریاکاری کر رہے ہیں, یہ کیونکہ وہ جا چکے ہیں دنیا سے. اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے. لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں, جن کی نیک صحبت ہوتی ہے یا نیک انداز ہوتے ہیں, وہ ان کو تربیت کرنے کے انداز بھی اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہے. تو یہ حکمتیں پھر سمجھ آتی ہیں بندے کی کہ اللہ جانتا ہے کہ جس طرح یہاں پہ معاملہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان فیوچر وہ بچی جو بھی دنیا سے چلی گئی, اس طرح کوئی بھی رشتہ ہم سے چھٹ جائے تو اس کا اس وقت تک رہنا ہی بہتر ہوتا ہے, اس کے بعد شاید وہ بہتر نہ ہو. اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اس سے ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کے لیے اس کے بدلے میں اس کو ایک ایسی اولاد دے جو اخلاق میں اس سے بہتر ہو, جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. یعنی
ایک چیز اگر لے لی جاتی تو اللہ بہتر عطا بھی کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں صرف وقت حالات کو دیکھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے نبی مجھے اس سے آسان بتائیے، یہ نہیں کر سکتا میں آسان عمل چاہتا ہوں۔ فرمایا چلو عفو درگزر کرنا اور صبر کرنا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میرا ارادہ تو اس سے بھی آسان بات کے لیے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے اللہ کو الزام نہ دینا اور صبر کرنا، یہی سوچنا کہ اس میں میرے لیے خیر ہوگی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی ورسولا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں نے ایسے کوشچن کر کر کے ہماری زندگی آسان نہیں کر دی کہ کون سا اگر بڑا عمل نہیں کر سکتے تو اس سے چھوٹا وہ نہیں کر سکتے، اس سے چھوٹا ہو۔ دیکھیے تقدیر پہ ایمان تو لے آؤ نا، پھر اللہ کی طرف سے اچھی مل جائے یا بری مل جائے تو اف نہ کرو، اچھی مل جائے تو اتراؤ نہیں کہ یہ میری محنت کا صلہ، اور خدا نخواستہ بری مل جائے تو اس میں اللہ کی حکمت تلاش کرو، اس میں بھی پردے کے پیچھے جو خیر چھپا ہے وہ تلاش کرو۔ پھر اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفون ہے، اور خزانے سے کیا سمجھ آتی ہے؟ کوئی سونا زیور گولڈ نہیں، علم کی کتابیں تھیں۔ باپ عالم تھا، اس نے اپنے بچوں کے لیے علم کا خزانہ چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں بستی والے ایسے ظالم تھے تو وہ ان بچوں کو ان سے محروم کر سکتے تھے، تو جب دیکھا دیوار تھوڑی ہلی ہوئی ہے تو انہوں نے صحیح کر دیا تاکہ لوگوں کی سوچ ہی نہ جائے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا۔ وہ علم کا خزانہ تھا، علم کی کتابیں تھیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا، اس پر میرا کچھ اختیار نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام نے فوراً ساری بات واضح کر دی، یہ حقیقت ان باتوں کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ کلمہ جو ہے نا بہت خوب کلمہ ہے، بہت خوب کلمہ ہے کہ اس کا باپ نیک تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے۔ نیک تھا نا باپ تو اس کی اولاد کی حفاظت اللہ نے خود لی۔ والدین کی نیکیوں اور نیکیوں کا اثر اور برکت دنیا اور آخرت میں اولاد پر پڑتا ہے، اور والدین کی نیکیوں کی وجہ سے اولاد کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ کسی کا قول ہے کہ میں جب بھی سلجھے ہوئے کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں تو ضرور اس کے باپ کے صالح اور نیک ہونے کا گمان کرتا ہوں، کہ تب بچہ تبھی اتنا سوبر ہے، سلجھا ہوا ہے، اتنا تمیز دار ہے کہ اس کا باپ یقیناً نیک ہوگا۔ اور کہتے ہیں مجھے اس آیت میں پھر صداقت نظر آتی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ جب میں کسی سلجھے لڑکے کو دیکھتا ہوں اور یہ خیال آتا ہے کہ اس کا باپ نیک ہوگا تو مجھے یہ اللہ کی اجازت دی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ تو باپ اگر نیک ہو تو فائدہ دنیا میں بھی اولاد کو ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ڈاکٹر نبیل ازوی کہتے ہیں کہ مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں تھوڑی سستی یا کاہلی آنے لگے تو مجھے اپنے بیٹے کی دنیا کی پریشانیاں یاد آ جاتی ہیں۔ نفلی عبادت، فرض تو فرض ہے نا، وہ تو نہیں اپنی جگہ سے ہل سکتے، نفلی عبادت کی بات کر رہے ہیں کہ ایکسٹرا نفلی عبادت کرنے میں کبھی سستی اور کاہلی آ جائے تو مجھے اپنے بچے کی دنیا کی پریشانیاں یاد آنے لگتی ہیں، کیونکہ میری کہانی کی وجہ سے کہیں اس کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر۔ کہ کہیں میری اولاد کے اوپر میری سستی اور کاہلی کا اثر نہ پڑے۔ خصوصاً باپ کا نیک ہونا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ماں کا نیک ہونا تو ماں تو گود ہے نا، پہلا مدرسہ ہے، وہ بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن باپ کا نیک ہونا اولاد پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اس کی تربیت میں، کہ یہاں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب رات میں نوافل ادا کرتے ہوئے ادا کر رہے ہوتے تھے تو اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہتے تھے کہ من اجلک یا بنیا، یہ میں تیرے لیے کر رہا ہوں سارا کچھ۔ اللہ اکبر۔ وہ مائیں بنیں گی تو ایسے بچے پیدا کریں گی تو تربیت ہوئے گی بیٹوں کی نا۔
ماں تو بیس تھی نا، ماں تو اکائی ہے معاشرے کی، اور ماں ہی گم ہو گئی تو بیٹے کہاں سے آئیں گے اس طرح کے؟ ان کی تربیت ایسی ماؤں نے کی ہوئی تھی جو نیک شوہر بھی بنے، پہلے نیک بیٹے بنے، پھر نیک شوہر بنے، پھر نیک باپ بنے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو کیا کہنے لگے؟ من اجلی کا یا بنی، یا میرے بیٹے، یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے میں اپنی آپ کو لگا رہا ہوں. اور روتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھتے جاتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یعنی میں اس لیے نیک بننا چاہتا ہوں کہ کل تجھے کوئی پریشانی نہ آئے. میں اتنی محنت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کل تجھے کوئی پریشانی نہ آئے. ابن مصیب کہتے ہیں کہ اے بیٹے، تیرے مستقبل کی خاطر اپنی نفل یا قیام زیادہ میں کرتا ہوں، اس امید بار کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے، یعنی تمہاری طرف سے کوئی پریشانی مجھے دیکھنی نہ پڑے. اور یاد رکھیے، اپنی دکھ تو انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن اولاد کے دکھ برداشت نہیں ہوتے. اللہ اکبر. تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق بھی ہیں. قتادہ کہتے ہیں اس والد کے بیٹے کے بارے میں جس کو قتل کر دیا گیا تھا کہ وہ جو پیدا ہوا تو والدہ نے بڑی خوشیاں منائی تھی اور ایک عرصے کے بعد اللہ نے اولاد دی تھی. جب قتل ہوا تو اتنے ہی زیادہ غمگین ہوئے، لیکن اللہ نے ان کو دلاسا دلوایا کہ نہیں، تمہیں نیکسٹ جو اولاد ملے گی وہ تمہاری زیادہ خیر خواہ ہوگی، جس کا قرآن میں ذکر ملتا ہے. تو مومن تو ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. الہی، جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا پڑھا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہمیں صبر اور مشقت کے ساتھ علم حاصل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں ایز والدین نیک اور صالح بنا. الہی، ہمارے نیک اعمال کو قبول و منظور فرما. ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.